اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل تذکرات الاولیاء میں۔ جیسا کہ میری پریویس ویڈیو میں ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں ذکر کیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تاریخ کے اوراق پر جو نام سنہری الفاظ سے رقم ہیں، ان میں سے ایک نام علامہ اقبال کا بھی ہے۔ ہم اقبال کی شخصیت کو مختلف زاویوں سے خراج تحسین و عقیدت پیش کرتے ہیں، انہیں ایک عظیم التر شاعر قرار دیتے ہیں، انہیں غزل کا امام بھی کہتے ہیں۔ ہم انہیں مصور پاکستان و مفکر اسلام کے القابات سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم انہیں فطرت عقیدت سے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں۔ ہم انہیں دانشور اور فلاسفر بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں جزوی اعتبار سے درست ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا اور طے کرنا چاہیے کہ اقبال کی عظمت کا حقیقی راز کیا ہے۔ جب اس سوال کا جواب مختلف تصانیف و تحریر کو پڑھ کر تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس نتیجے پر پہنچی کہ اقبال کی عظمت صرف اس امر میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کا محور صرف اور صرف اسلام کو ہی بنایا۔ احقر نے بھی اقبال کی حیات کے وہ رخ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اس کی ذات کا درست ادراک کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے اس ولی کی کچھ ایسی تحریر پڑھ کے سنائیں گے جو انہوں نے خاص کر مسلمانوں کے لیے ہی لکھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ ان کی شاعری کا تو کیا ہی کہنا، آج کے زمانے میں بھی اور آنے والے زمانے میں بھی بہت مفید ہے۔ ایک اور جگہ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرِ عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ علامہ اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے اقبال، ہر مے خانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی
مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے جگانے میں ہی گزار دی۔ انہوں نے اپنی تمام تحریریں اسی لیے لکھیں کہ مسلمان اب اس غفلت کی نیند سے جاگ جائے اور اسے ہر اندھیرے سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اسی لیے تو علامہ محمد اقبال نے ایک آزاد ملک جیسے کہ پاکستان کی تجویز پیش کی، اور آج ہم اسی آزاد ملک پاکستان میں آزادی سے رہ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کو اور کامیابیاں عطا کرے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے یوٹیوب چینل تذکرات الاولیاء کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ آنے والی تمام نگاہ فخر میں شان سکندری